ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے پوچھے کہ اے اللہ، آپ اپنے بندے سے راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، تو اس کی پہچان کیا ہے؟ کہاں کیسے معلوم ہوگا کہ آپ اللہ جو ہے آپ خوش ہیں بندے سے؟ اور آپ جب اپنے بندے سے ناراض ہو جاتے ہیں تو بندے کو کیسے معلوم ہوگا کہ آپ ناراض ہو گئے؟ کیسے پہچانیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ اے موسیٰ، جب میں اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہوں، خوش ہو جاتا ہوں، تو آسمان سے برکتیں اتارتا ہوں۔ آسمان سے کیا اتارتا ہوں؟ برکتیں، رحمتیں اتارتا ہوں۔ آسمان سے کیا پیسے اترتا ہے؟ نہیں اترتا ہے۔ دولت اترتی ہے؟ نہیں اترتی ہے۔ آسمان سے اللہ تبارک تعالیٰ بارش کو اتارتا ہے۔ بارش سمجھتے ہیں نا، پانی؟ تو آسمان سے بارش ہوتی ہے، اور وہ بارش کے پانی سے زمین سے کھیتی اگتی ہے، اور کھیتی سے انسان کیا ہو جاتا ہے؟ ترقی کرتا ہے اور خوب آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو آسمان سے اللہ کی برکتیں ہوتی ہیں زمین کے اوپر، اور زمین سے اللہ کی رحمتیں کیا ہوتی ہیں؟ نکلنی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو آسمان سے بارش کا ہونا اور زمین سے کھیتی کا اگنا، طرح طرح کی کھیتیوں کا ہونا، فصلوں کا ہونا، یہ سب کیا اللہ کے راضی ہونے کی پہچان ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب ہم لوگ دیکھیے کہ ہم لوگ جو اس وقت کھیتی جو کرتے ہیں، کوئی مکھنا کی کھیتی کرتا ہے، کوئی دھان کی کھیتی کرتا ہے، کوئی جو ہے گیہوں کی کھیتی کرتا ہے۔ جس طرح ہم لوگ کھیتی کرتے ہیں تو کبھی کھیتیاں ہم کو بہت زیادہ پیسہ دے دیتی ہیں، یعنی کبھی بہت کھیتی ہو جاتی ہے، کبھی نہیں ہوتی ہے۔ اس مرتبہ مکھنا جو ہے سب کا نقصان ہو گیا، جتنے لوگ مکھنا لگا تھے سب کا نقصان ہو گیا، کروڑوں کا نقصان ہو گیا، کروڑوں کا نقصان ہو گیا۔ بعض لوگ دھان لگائے، دھان کا پودا اٹھا، لیکن اس میں سیس بالی سب نہیں آئی، سوکھ گیا، پورا جل گیا۔ بہت ساری کھیتیاں لوگ بہت امید سے لگائے، بیکار ہو گئی کھیتیاں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ اللہ ہم سے راضی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ، جب آپ ناراض ہوتے ہیں تو پھر علامت؟ کہا اے موسیٰ، جب میں ناراض ہو جاتا ہوں نا، بارش کو روک دیتا ہوں۔ یعنی وقت پر بارش ہونا چاہیے نا، ٹائم کے مطابق بارش ہونی چاہیے نا، بارش کو روک لیتا ہوں۔ بارش وقت پر ہوگی ہی نہیں، اور جب وقت پر بارش نہیں ہوگی تو کھیتیاں ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اور سنو، جب میں اپنے بندے سے ناراض ہو جاتا ہوں نا، تو دنیا میں، ملک میں ایسا بادشاہ کھڑا کر دیتا ہوں، بیٹھا دیتا ہوں کرسی پر، جو ملک والے کی بات نہیں سننے والا ہوتا ہے۔ آج دیکھیے، ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کا بادشاہ ہم مسلمانوں کے کوئی بھی بات سنتا ہے؟ سب اپنی من مانی چلاتا ہے۔ جہاں چاہا مسجدوں کو توڑوا دیا، جہاں چاہا مسلمانوں کو قتل کر دیا، جہاں چاہا جو من میں آتا ہے، اس کا جو دل میں آتا ہے وہی کرتا ہے۔ تو یہ سب حالات سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ ہم سب سے راضی نہیں ہے۔ تو ہم لوگ اب کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کو راضی کرنا ہوگا نا، کرانا ہوگا نا۔ ہاں، اس کے لیے راستہ کیا ہے؟ اس کے لیے دو راستہ ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دو راستہ ہے۔ ٹھیک ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ آئے، مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیے نا، دعوت دیے، دعوت دینے کے ساتھ ساتھ آپ جو ہیں ایک مدرسہ بنائے۔ کہاں پہ؟ مکہ میں مدرسہ قائم کیے۔ حالانکہ مکہ
پورا دشمن تھا نبی کا نا، مگر اس دشمنی کی حالت میں جبکہ پورے مکہ میں سب نبی کے دشمن ہی دشمن، پھر بھی ایک چھوٹا مدرسہ ایک صحابی کے گھر میں قائم کر دیے. اور جب مدینہ آئے تو مدینہ میں سب آپ کے چاہنے والے ہی، تو وہاں آپ نے پہلا کام کیا کیا؟ مسجد بنوائی، اور مسجد کے ساتھ ساتھ پھر ایک مدرسہ بنا دیا. بنایا نہیں؟ تو نبی نے 2 کام کیے، ایک مسجد بنا دی اور ایک مدرسہ بنا دیا. کیوں بنایا؟ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جب ایمان والا مسلمان جب 5 وقت مسجد میں آئے گا اور اپنی پیشانی کو زمین پر جب رکھے گا اور 5 مرتبہ جب اللہ کے سامنے میں روئے گا، دھوئے گا، استغفار کرے گا، تو اس سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوں گے، خوش ہوں گے. اور راضی اور خوش ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے کیا کریں گے؟ برکتوں کو اتاریں گے، رحمتوں کو اللہ تعالیٰ اتاریں گے. اور دوسرا فائدہ کیا ہوگا کہ جب مسجدوں میں مسلمانوں کا آنا جانا زیادہ ہوگا تو مسجد سے اس کا ایمان بڑھے گا، یقین بڑھے گا. آج جماعت والے بھائی مسجدوں میں کیوں پھرتے رہتے ہیں؟ کیوں پھرتے ہیں؟ اس لیے پھرتے ہیں تاکہ تمام ایمان والے کا ایمان بن جائے. ایمان نہیں بنا ہوا ہے؟ سب ایمان والے کا ایمان بنا ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ ہے، ایمان ہے، سب ایمان والے پاس ایمان ہے، مگر پھر بھی محنت ہو رہی ہے. کس کی محنت ہو رہی ہے؟ اس ایمان کو مضبوط بنانے کی اور یقین کی محنت ہو رہی ہے کہ ایمان جو ہے یقین میں بدل جائے. یعنی ایک ہی اللہ سے ہونے کا یقین دلوں میں کیا ہو جائے؟ پورے طور پر پیدا ہو جائے. اور ہر نفع اور نقصان کا مالک ہم کس کو سمجھنے لگیں؟ اللہ کو سمجھنے لگیں. تو مسجد سے کیا ہوتا ہے؟ ایمان تازہ ہوتا ہے، یقین بڑھتا ہے، ایک اللہ سے ہونے کا یقین دل میں قائم ہوتا ہے. نفع نقصان کا مالک انسان، عزت اور ذلت کا مالک اللہ انسان اللہ کو سمجھتا ہے. یعنی ہر طرح سے اس کا یقین بننا شروع ہو جاتا ہے. کب؟ جبکہ 5 وقت آدمی پابندی سے مسجد میں آئے تو ایمان بھی بنے گا، اس کا یقین بھی بنے گا. اور ایمان یقین ہی تو اصل چیز ہے. ایمان اور یقین ہی اصل چیز ہے، یہی تو جنت میں لے جانے والی چیز ہے. نہیں، ایمان اور یقین ہی انسان کو جنت میں لے جانے والی چیز ہے. اللہ کے نبی نے مدرسہ بھی بنوا دیا بغل میں. آپ لوگ جو لوگ حج کرنے کے لیے گئے دیکھے ہوں گے، ادھر جو ہے مسجد نبوی ہے اور مسجد نبوی کے سامنے میں چبوترا ہے، بالکل چبوترا بالکل آگے میں ہے. ہاں، اتنا اونچائی میں مدرسہ نبی کا. مدرسے سے کیا فائدہ؟ نبی نے مدرسہ قائم کرا کر کے امت کو اس بات کا سبق دیا کہ ایمان اور عمل یہ دونوں چیزیں تو ضروری ہے ہی ہیں، اور یہ دونوں چیزیں آدمی کو مسجد سے ملیں گی، لیکن اخلاق مدرسے سے حاصل کرنا ہوگا. اخلاق جو انسان کو حاصل ہوگا وہ کہاں سے ہوگا؟ مدرسہ سے ہوگا. نبی کی تعریف اللہ نے قرآن کریم میں فرمائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے سب سے زیادہ اونچے پیمانے پر ہیں. یعنی سب سے بڑا اخلاق مند کون ہے؟ نبی ہے. تو جب نبی سب سے بڑا اخلاق مند ہے تو ان کے ماننے والے بھی تو اخلاق مند ہونا چاہیے نا؟ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ لیکن آج ہم لوگ ایمان والے تو ہیں اور بہت سے مسجد میں آنے والے بھی ہیں، لیکن نبی کا جو اخلاق ہے وہ اخلاق آج ہمارے اندر نہیں ہے. اس لیے ایمان عمل کے ساتھ اخلاق کی بھی کیا ہے؟ ضرورت ہے. آج جو ہے پورے ہندوستان میں لوگ ہمارے مخالف ہو گئے ہیں. نہیں تو ان لوگوں کے سامنے میں کیا کرنا ہے؟ تلوار لے کے چلنا ہے؟ نہیں. ایسے لوگوں کے پاس تلوار لے کے جائے گا تو تلوار چلانے سے پہلے ہی ہمارا کام تمام ہو جائے گا. تو ایسے لوگوں کے پاس اخلاق کو پیش کرنے کی ضرورت ہے. آج لوگ جو مسلمانوں سے جو نا مسلمان یہ ہے، مسلمان وہ ہے، ایسا ہے، ویسا ہے، فلاں ہے، یہ ان کے قریب ہونا ہے اور ان کے قریب ہو کر کے
نبی کا جو اخلاق ہے وہ اخلاق ان کو دکھانا ہے، بتانا ہے. اسلام پھیلا کس سے؟ تلوار سے پھیلا ہے؟ کس سے پھیلا ہے؟ اخلاق سے پھیلا ہے. تو اس ہندوستان میں جبکہ سارے ہمارے مخالف ہیں تو ان کو قریب کرنے کا راستہ کیا ہے؟ اخلاق. تو اخلاق کی تعلیم کہاں حاصل ہوگی؟ مدرسے میں. تو ایمان والے کو مسجد کو بھی پکڑنے کی ضرورت ہے اور مدرسے کو بھی پکڑنے کی ضرورت ہے. مسجد میں امامت کرنے والے کون ہوں گے؟ عالم ہونا. مدرسے میں پڑھانے والے کون ہونا؟ عالم ہونا. تو دامن کس کا پکڑنے کی ضرورت ہے؟ عالم کا دامن پکڑنے کی ضرورت ہے. کس کا؟ عالم کا دامن پکڑنے کی ضرورت ہے. عالم کا دامن پکڑیں گے یہاں بھی مسجد میں بھی، اور عالم کا دامن پکڑیں گے مدرسے میں بھی، تو یہاں بھی ایمان ملے گا، یقین ملے گا، اور وہاں اخلاق ملے گا. اور جب تینوں چیزیں جمع ہو جائیں گی تو یہاں بھی ہم اچھے رہیں گے اور وہاں بھی ہم اچھا رہیں گے. ہم لوگ سعودی جاتے ہیں نا حج کرنے کے لیے، تو کیا کیا چیز کی ضرورت پڑتی ہے؟ پہلے نمبر پہ تو پیسے کی ضرورت پڑتی ہے. حج کو جانا ہے تو 3 لاکھ روپے ہے کہ نہیں؟ عمرہ میں جانا ہے تو 80,000 روپے. کتنا؟ 1 لاکھ. 1 لاکھ ہے نہیں؟ تو پہلے پرسن پیسے. دوسرے نمبر پہ پاسپورٹ کی ضرورت ہے. اپنے آپ کو ہندوستانی کہلائیے گا نا، میں ہندوستانی ہوں. پاسپورٹ ہونا ضروری ہے. بغیر پاسپورٹ کے کوئی بھی آدمی حج کرنے کے لیے جا سکتا ہے؟ عمرہ کے لیے جا سکتا ہے؟ کوئی دوسرا ملک جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا ہے. نہیں تو پیسہ ہونا. دوسرے نمبر پہ کیا ہونا؟ پاسپورٹ ہونا. پیسہ بھی ہے، پاسپورٹ بھی ہے، تو چلے جائیں گے کیا؟ جائیں گے؟ ہاں، ویزا ہونا ضروری ہے. کیا ہونا ضروری ہے؟ 3 چیزیں ضروری ہیں: پیسے ہونا، پاسپورٹ ہونا، اور ویزا ہونا. ایمان ہونا، یقین ہونا، اخلاق ہونا. یہ تینوں چیزیں اگر ہمارے اندر ہوں گی تب ہم پکا مومن. اور جب ہم پکا مومن، وَلَوْ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. اللہ فرماتا ہے اگر یہ بستی والے پکا مومن ہو جائے، اگر یہ بستی والے پکا مومن ہو جائے، ہماری برکتیں اترنی شروع ہو جائیں. اور کیا صرف ہم ہی لوگوں کو؟ اللہ فرماتا ہے 7 نسل تک. کتنی؟ ہم مر گئے، ہماری اولاد، ہماری پھر اولاد کی اولاد، پھر اس کی اولاد کی اولاد. کتنی نسل تک؟ 7 نسل تک. اور ایمان اگر کچا رہا، اعمال کچے رہے، اخلاق کچا رہا، تو یہاں بھی کٹے جائیں گے، پیٹے جائیں گے. یہاں بھی ذلت، وہاں بھی اللہ کے سامنے منہ دکھا صحیح سے نہیں پائیں گے. تو ہم لوگ ان تینوں کاموں کو کریں گے انشاءاللہ. ایمان کی محنت بھی کریں گے، یقین بھی بنائیں گے. ہاں، ایمان، عمل ہے نا، اور اخلاق بھی سیکھیں گے. اخلاق کے لیے کیا ہم لوگ مدرسہ میں داخلہ لیں گے؟ لیں گے کیا بوڑھے ہو کر کے؟ ہاں، ہمارے جو چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے ہیں ان بچوں کو اخلاق کی تعلیم دیں گے. ہم لوگ تو اب چلے جانے والے ہیں، ہم لوگ تو پکے ہوئے ہیں، کب ٹپک جائیں گے. لیکن یہ جو ننھے منھے بچے ہیں ہمارے، آج پھر بھی تو ٹھیک ہے نا، کل اس سے زیادہ خراب دن آئے گا، پرسوں اس سے زیادہ خراب دن آئے گا، اس سے زیادہ اور اگلا والا دن اور خراب آئے گا. تو ہمارے جو چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے ہیں نا، اصل اس کے ایمان کی فکر کرنی ہے، اس کے یقین کی فکر